انا بقاری، 3 مرتبہ آپ نے وہی الفاظ کہا، ما انا بقاری۔ جبریل علیہ السلام آپ کو دباتے رہے، پھر کہا پڑھو، آپ نے کہا ما انا بقاری، پھر دبایا، پھر کہا پڑھو، 4تھی مرتبہ ساتھ ہی ساتھ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے اگر علم وہی کا آغاز ہوا تو علم سے ہوا، اس کے بعد آپ خوف کھائے ہوئے تھے، اس کے بعد آپ ڈرے ہوئے تھے، دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف گئے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جو ہماری اور آپ کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہے۔ میرے پیارے ساتھی اس کے پاس گئے اور جا کر یہ سارا ماجرا سنایا۔ پہلے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، فزملوہ، آپ کو چادر اڑا دیا گیا، آپ کو کمبل اڑا دیا گیا۔ پھر آپ نے سارا ماجرا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا۔ خدیجہ کا ایک ہی جواب، اے محمد، آپ کے ساتھ اللہ بھلائی کرے گا، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دلائی، لیکن اس زمانے کی ہماری اور آپ کی بیوی ہوتی کیا کہتے ہیں؟ کہا تھا نا گھسیے گھٹ مت جاؤ جلسہ سننے، راستے میں کچھ اگر پریشانی آ جائے، کوئی بیک ایکسیڈنٹ کر جائے یا کہیں کسی کی چپل چوری، کچھ اگر معاملہ پیش آ جائے گھسیے گھاٹ میں، تو گھر میں جا کے بیوی سے اچھی بات سننے نہیں ملے گی۔ یہ میرا دعویٰ ہے، تجربہ نہیں، لیکن جانتا اتنا ہو کہ آپ کو اچھی بات سننے نہیں ملے گی۔ بولی گی ہے منع کیا تھا نا کہ گھسیے گھٹ مت جاؤ، لیکن اللہ کے رسول کو تسلی دلا رہے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دلا رہے ہیں، اے رسول، اس وقت رسول نہیں بنے تھے، اے محمد، اے میرے ساتھی، اے میرے جیون ساتھی، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ اے محمد، آپ کو اللہ کیسے رسوا کر سکتا ہے جب کہ آپ یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھرا کرتے ہیں؟ آپ کے بارے میں قریش گواہی دیا کرتے ہیں کہ قالوا ما جربنا علیک الا صدقا، قریش کی گواہی کہ آپ سچے بولتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بات بولتے ہیں، آپ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اے محمد، آپ کو اللہ کیسے رسوا کر سکتا ہے؟ آپ کو اللہ کیسے ذلیل کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ معاملہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے جایا گیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گیا اور یہ ماجرا سنایا۔ انہوں نے جو پیشین گوئی کی اور انجیل میں پڑھا تھا کہ اے محمد، آپ کے پاس وہی فرشتہ آیا تھا جو کبھی موسیٰ کے پاس آیا کرتے تھے، جو کبھی نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے، آپ کو اللہ رسول بنائے گا، آپ کو اللہ نبی بنائے گا، آپ بالکل ڈریے مت، گھبرائیے نہیں۔ اس کے بعد ایک پیشن گوئی کیا کی، اس کے بعد 2-3 واقعہ بول کے میں ختم کروں گا۔ ایک پیشن گوئی یہ کی، اے محمد، جب تک میں زندہ رہوں آپ کی مدد کرتا رہوں گا، لیکن اگر مر جاؤں، اے محمد ایک بات یاد رکھنا، آپ کو آپ کی قوم اس شہر سے، اس بستی سے نکال دے گی۔ ہاں، مجھے نکال دے گی، ہاں، پیشین گوئی تھی۔ تو آپ کو مکے سے نکالا گیا تھا کہ نہیں؟ پیشین گوئی کی تھی۔ کہا کیوں نکالا گیا؟ کہا اس لیے کہ جو بھی حق کی دعوت دیتا ہے، قرآن و حدیث کی دعوت دیتا ہے، ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی رسول اس دنیا میں آئے، کوئی بھی پیغمبر آئے، کوئی بھی رشی آئے، کوئی بھی منی آئے، کوئی بھی اوتار اس دنیا میں رسول بن کر آئے، ان کو لوگوں نے نکال دیا، ان کے ساتھ طرح طرح کا ظلم کیا گیا۔ اے محمد، ہم سب پڑھ لیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی آپ کی قوم اس بستی سے نکال دیں گی۔ میرے بھائیوں، نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن عالموں کا سلسلہ بھی جاری ہے، عالموں کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ایسے عالموں کو، کتنا ایسے عالم ہیں بے قصور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، جیلوں میں ڈالنے کی سازش اپنے ہی گھروں کے لوگوں نے ڈالنے کی کوشش کی، اپنے ہی گھروں میں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، اس گھر کے چراغ سے نفرت کے بیج بونے والے اپنے ہی لوگ تھے۔ بات یہ ہے کہ اس بیج کو بڑا کرنے والے، اس پودے کو بڑا کرنے والے غیر ہیں، لیکن بیج بونے والے اپنے ہی لوگ ہیں، اپنے ہی لوگ۔ مخالفت اپنے گھر سے اٹھتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضروری ہے ہمیں اور آپ کو اس چیز کو سمجھنا۔ ہم جلدی سے کسی کے بارے میں حکم لگا دیتے ہیں، لیکن لگانا نہیں چاہیے۔
قرآن پڑھیے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے جانکاری ضروری ہے، معلومات ضروری ہے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ نیکیاں بھی کریں گے لیکن وہ نیکی اللہ کے راستے میں قبول نہیں ہوگی، وہ قابل قبول نہیں ہے، مانی نہیں جائے گی. اس لیے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب وان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جانکار اور ناجانکار، ایک عالم کی مثال اور ایک عابد کی مثال ویسے ہی ہے جیسے چودہ رات کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے. ایک واقعہ بتاؤں گا اس سلسلے، بہت مشہور واقعہ ہے، کئی جگہوں میں بتایا، آپ کو بھی بتا رہا ہوں. میری بہنوں اگر آپ آئے تو آپ بھی اس واقعے کو غور سے سنیں، اور خصوصاً میرے نوجوان بھائی بھی سنیں. دیکھیے آپ کے پاس عبادت کرتے ہیں لیکن جانکاری ہے کہ نہیں کہ کتنی کرنی چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کہ اسلام میں صرف کہا کہ اللہ اللہ کرو، نماز کرو، روزہ کرو، نہ بیوی کی فکر ہے نہ بچوں کی فکر ہے. نہیں، ایسی بات اسلام میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کیا تھا، بھائی چارہ کا بھائی کر دیا تھا. ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے گھر آئے، اپنے دوست کے گھر آئے، دیکھا کہ دوست گھر میں نہیں ہے، ان کی بیوی گھر میں پڑا. امت دردہ ان کی بیوی کو دیکھا، اس حال میں دیکھا کہ کبھی بالوں میں کنگھیاں نہیں ہے، سروں میں تیل نہیں ہے، میک اپ وغیرہ کچھ نہیں کیا، اپنے شوہر کے لیے کچھ تیاری نہیں ہے. اس حال میں پڑا، لگتا ہے ان کے شوہر نہیں ہے، ان کے گھر میں بیٹے نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں. جس طرح کوئی عورت اس حال میں رہتی کہ ان کے گھروں میں کوئی کسی سے کسی کا کچھ مطلب نہیں، سروکر نہیں ہے، اسی حال میں گھر میں وہ پڑی ہوئی ہے. جب سلمان نے اپنے دوست کی بیوی کو دیکھا، اپنی بھابھی کو دیکھا، فوراً سوال کیا ماں شانو کی، آئی میری بھابھی، آئی میرے دوست کی پتنی، تمہاری ایسی حالت کیوں ہے، تمہارا حال ایسا کیوں ہے؟ ان کا جواب تھا فلیس لہ حاجۃ، اے سلمان میں میک اپ کس کے لیے کروں، میں پاؤڈر کس کے لیے استعمال کروں، میں بالوں میں کنگھیاں کس کے لیے کروں، میں سروں میں تیل کس کے لیے لگایا کروں، میں آرستہ ہوں پارستہ کیسے رہوں، زیب و زینت کیسے اختیار کروں؟ اس لیے کہ میرے شوہر کو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اور جب میرے شوہر کو مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے تو میں کس کے لیے بن سوار کر کے رہوں، کس کے لیے سج سوار کر کے رہوں، میں کس کے لیے میک اپ کر کے رہوں، کس کے لیے خوبصورتی کا مظاہرہ کر دکھاؤں؟ آئے میرے شوہر کے دوست، اس لیے میں ایسا کر رہے ہوں، نہ سروں میں تیل لگاتی ہوں، نہ بالوں میں کنگھیاں کرتی ہوں. ان کو کچھ مطلب نہیں. اچھا ایسی بات ہے تو وہ کرتے کیا ہے؟ جواب ملا، اور رات میں نماز پڑھتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، زندگی بھر روزہ رکھتے ہیں اور پوری رات نماز پڑھتے ہیں. اچھا ایسی بات ہے. فصنع لہ طعام فجاء ابو الدرداء ان کے گھر میں آئے اور دونوں کی ملاقات ہوئی، سلام کلام کیا، پھر کھانا پیش کیا گیا، کہا کھانا کھا لو، کہا انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں نہیں کھا سکتا. میرے بھائیوں دونوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر سو گئے. یہ سلمان دیکھنے کے لیے دیکھے یہ اپنی بیوی سے ملتا ہی یا نہیں. میرے بھائیوں تہجد کی نماز پڑھے، تہجد کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد یہ پھر اپنے دوست کو سمجھانے لگے. اے میرے دوست، تمہاری بیوی کی شکایت ہی آئی ہے کہ تم اپنی بیوی سے مطلب نہیں رکھتے ہو، تمہاری بیوی جو کہتی ہے تم اپنی بیوی کی بات سنتے نہیں ہو. اے میرے دوست کیا مطلب ہے؟
ٹائم ختم ہو رہا ہے. اے میرے دوست سنو، جس طرح اللہ چاہتا ہے کہ تم نماز پڑھو، اسی طرح تمہاری بیوی بھی چاہتی کہ تم اس کا حق ادا کرو، تمہاری بیوی بھی چاہتی کہ تم اس کی خواہشات پوری کرو. تمہارے گھر میں مہمان آ جائے تو تمہیں اس کی بھی دیکھ ریکھ کرنی چاہیے. اِنَّا لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. یعنی پوری رات تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. اِنَّا لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، دونوں الفاظ استعمال ہوا ہے. یعنی تم اپنے جسم کو تکلیف صرف نہیں دے سکتے ہو، زندگی بھر روزہ نہیں رکھ سکتے ہو. میرے بھائیوں، صرف ایک دن روزہ اور ایک دن ناگے اس طرح کر سکتے ہو. اس طرح کر کے سمجھایا تاکہ بیوی کا بھی حق ہے، جس طرح اللہ کا حق ہے کہ تم نماز پڑھو، اسی طرح تمہاری بیوی کی بھی تمہارے اوپر حق ہے. تمہارے گھر میں مہمان آ جائے، ان کی بھی دیکھ ریکھ کرنی ہے. یہ معاملہ اللہ کے رسول کے پاس دونوں گئے، ماجرا سنایا. آپ نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے بالکل سچ کہا ہے. ہمارے سامنے مفتی صاحب آ چکے ہیں، میں ادب کے خلاف نہیں کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس پروگرام کو کامیاب فرمائے. جو بھی بات ہم اور آپ کہہ رہے ہیں اگر اچھی ہے اللہ اس کو قبول فرما، اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے آپ مجھے معاف کریں. وما علیہ البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.